میں اے پی پی امپلائیز یونین کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے جو آج والہانہ استقبال کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک یہاں پہ یونٹی کا، اتحاد و اتفاق کا ثبوت دیا، یہ ان اپوز ایک الیکشن جیتا۔ آپ کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ حلف اٹھا لیا ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی عار نہیں ہے کہ ایم ڈی اے پی پی عاصم کھچی صاحب انفارمیشن گروپ کے افسروں میں سے انتہائی دیانتدار، انتہائی اپ رائٹ اور آنےسٹ آفیسر ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے ماضی میں ہونے والی بے ضابطگیوں، کرپشن نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ اس کے خلاف سخت جو ہے وہ تعدیبی کارروائی کی، قانونی کارروائی کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آج جب اس حلف برداری کی تقریب میں موجود ہوں، میں انفارمیشن منسٹری کے ماتحت جتنے ادارے ہیں، جس میں اے پی پی ہے، ریڈیو پاکستان ہے، پی ٹی وی ہے، میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جو ملازمین کی فلاح و بہبود ہے وہ ادارے کی فلاح و بہبود کے ساتھ منسلک ہے۔ ایک ادارہ جتنا پروفیٹیبل ہوگا، جتنا اس کا خسارہ کم ہوگا، اتنے خوشحال اس کے امپلائیز ہوں گے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے تمام اداروں کو پروفیٹیبل بنانا ہے، اور پچھلے 3-4 دہائیوں کا جو ایک خمیازہ اداروں نے بھگتا ہے، جس میں آپ خود دیکھتے ہیں کہ پی ٹی وی ہو گیا، ریڈیو پاکستان ہو گیا، اے پی پی ہو گیا، کہ دن بدن ان کے خساروں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور منافع بھی کم ہوتا ہے، ریونیو سٹریمز بھی کم ہوتی ہیں۔ تو میں جس دن اس عہدے کا حلف لیا تھا بطور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، تو اس بات کا تہیہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ان تمام اداروں کو منافع بخش بنانا ہے، ان میں ریفارم لے کے آنے۔ اور دیکھیے، آپ اور میں ہمیشہ اس جگہ پہ نہیں رہیں گے، ہم ایک قلیل مدت کے لیے آئے ہیں، اپنا کردار ادا کریں گے اور ہم آگے چلے جائیں گے، مگر ہمیں یاد اس بات سے رکھا جائے گا کہ کس نے کیا کردار ادا کیا تھا، کیا ہم ان اداروں کو جیسے ہمیں ملے تھے اس سے بہتر چھوڑ کے گئے تھے، کیا ان میں ہم نے ویلیو ایڈیشن کی تھی، کیا ان کے ریونیو سٹریمز کو ہم نے ایکسپینڈ کیا تھا، کیا وہ ادارہ جب ہم آئے تھے اس سے بہتر حالت میں اس کو چھوڑ کے گئے؟ دیکھیں، مجھے اور آپ کو اس بات پہ جانچا جائے گا، اور اس کے لیے میں ایک بڑا ہمارا وسیع تر ریفارمز کا ایجنڈا ہے جس پر عمل پیرا ہوں، اور یہ ریفارمز ہم نے پی ٹی وی سے شروع کیے، اور اس کے اندر میں نے سفارشی کلچر بالکل ختم کیا، پرائیویٹ سیکٹر سے اینکرز لے کے آیا، اور بڑی تنقید کا نشانہ بنایا کہ جی پرائیویٹ سیکٹر سے اینکر آ گئے، بھاری بھرکم تنخواہ پہ آ گئے۔ سفارشی کی کوئی تنقید نہیں ہے، یہ چھوٹے مافیاز جو بیٹھے ہوتے ہیں اداروں کے اندر، یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے دیکھا منسٹر آیا ہے، یہ تو ریفارمز لے کے آ رہا ہے، یہ تو پرائیویٹ سیکٹر کے اینکر لے کے آ رہا ہے، یہ وہ ریسرچر جو 1.5 لاکھ پہ بھرتی ہو کے ریسرچ روم میں بیٹھا تھا اور 6 لاکھ کے اوپر اینکر بنا دیا گیا، یہ تو ان کو نکال رہا ہے۔ اس کے خلاف آواز اٹھاؤ کہ جی دیکھیں سرکاری پیسے سے اینکرز آ رہے ہیں۔ آج آپ پی ٹی وی لگائیں تو میں دعوے سے آپ کو یہ بات کر سکتا ہوں کہ آپ کو کوئی نا آشنا چہرہ نظر نہیں آئے گا، سارے آشنا چہرے نظر آئیں گے جو پرائیویٹ اسکرینوں پہ بیٹھے ہوئے۔ تو یہ کلچر جب ختم کرنے کے لیے میں نکلا تو بڑی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان مشکلات کا سامنا کر کے ادارے کو ہم ریفارم کر جائیں تو میں تو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ جب یہ سارے اقدامات کیے، اس کے پیچھے صرف ایک مقصد تھا کہ ہمارے اس چینل کو وہ ایڈ کیوں نہیں ملتا جو ایک پرائیویٹ سیکٹر کے چینل کو ملتا ہے۔ وہی اینکر پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھتا ہے تو وہ اپنے چینل کے لیے 1 گھنٹے کے اندر 25 لاکھ روپیہ لے کے آتا ہے ایڈز کی مد میں۔ وہی اینکر جب پی ٹی وی پہ بیٹھتا ہے تو ہمیں ایڈز کیوں نہیں ملتے؟ ہمارا ٹریسٹریل نیٹ ورک ہے، پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے، بغیر کیبل کے، بغیر سیٹلائٹ کے، ایک اینٹینا لگا کے پہاڑوں سے لے کے ریگستانوں تک اس کی کوریج ہے۔ تو یہ اداروں کے اندر جو یہ کینسر لاحق تھا، یہ چھوٹے مافیاز نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے اداروں کو نقصان پہنچایا، اور یہ اب ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے۔ میں نے ان کو پہلے دن کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ادارے بہتر ہوں تو میں اس ریفارم کے ساتھ ہوں، میں ان منسٹری آف انفارمیشن کے تمام اداروں کے ریفارمز میں
آگے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لوں گا، مگر جو ان ریفارمز کے راستے میں رکاوٹ بنے گا پھر وہ شخص اس کو ان تمام جو ہمارے منسٹری آف انفارمیشن کے انسٹیٹیوشن ان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی لیے جب عاصم کھچی صاحب نے یہ 2-3 سکینڈلز انکور کیے، ان کو ہم نے پوری سپورٹ دی اور وہ کیس ایف آئی اے میں بھجوائے اور اس کی انکوائری کروائی، اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ تو یہ جو اے پی پی کے اندر یہ چند لوگوں نے یہ کام کیا، اس نے یہ جب صاحب کیسے دوائی نہیں ملتی، یہ ان کے حق پہ ڈاکہ ان لوگوں نے ڈالا۔ تو یہ جن لوگوں نے مالی نقصان ادارے کو پہنچایا ہے اور جن لوگوں نے مالی بے ضابطگیاں کی ہیں، یہ لوگ ذمہ دار ہیں کہ آج اگر پینشنرز کا مسئلہ ہے، کمیوٹیشن کا مسئلہ ہے، میڈیکل بلز کا مسئلہ ہے، یہ کسی منسٹری نے یا منسٹر نے نہیں کیا، یہ ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے کروڑوں روپے کا غبن ادارے کے اندر کیا اور ادارے کو مالی نقصان پہنچایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انکوائری ہوئی درست ہوئی، انویسٹیگیشن ہوئی درست ہوئی، اور اس کو منطقی انجام تک پہنچنا ہے۔ اے پی پی کے حوالے سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے صحت کارڈ کی بات کی، میں آپ جاتے ہی اسلام آباد انشاءاللہ تعالی جو اگلا بجٹ جون میں آنا ہے، جو صحافیوں کے لیے مختص ہمارا ایک ہیلتھ کارڈ کا سلسلہ ہے، میں چاہوں گا کہ جو رپورٹرز اور جو صحافی حضرات ان اداروں میں بھی کام کرتے ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے۔ صحافیوں کے لیے جو ہیلتھ انشورنس اسکیم ہم لائے اور اس بجٹ میں بھی فائنانس منسٹر نے اس کا اعلان کیا، ہم نے کروڑوں روپیہ پریمیم پے کیا اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کو، اور وہ ہیلتھ کارڈ چل رہا ہے۔ پورے پاکستان میں صحافیوں کا علاج بھی ہو رہا ہے اور اس میں کوئی دقت نہیں ہے، اور رجسٹریشن کا پروسیس بھی انتہائی آسان ہم نے بنایا کہ جو صحافی کسی پریس کلب سے منسلک ہے، جو کسی پریس باڈی سے منسلک ہے، ان تمام کے علاج کے لیے ہم نے فنڈز کا بھی بندوبست کیا، اور میاں شہباز شریف صاحب نے ہمیں بالکل ہدایت کی کہ یہ فنڈز کا بندوبست کریں اور یہ صحافیوں کا حق ہے کہ ان کو علاج سے محروم نہ کیا جائے۔ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ صحافیوں کے علاج معالجے کے لیے یہ ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی جو شروع کی گئی، میں نے اس پہ پورا پیرا دیا اور فنڈز ادا کرنے تک میں چین سے نہیں بیٹھا، مگر اس کے باوجود میں چینلز کو بھی کہوں گا کہ جو صحافی دوران سروس جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو فوت ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی پالیسی موجود نہیں ہے۔ تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آگے بڑھنا ہوگا اور صحافیوں کی دوران سروس جو موت ہے اس حوالے سے کوئی نہ کوئی پالیسی وضع کرنی ہوگی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ تو صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم ہمیشہ پیش رہے ہیں، پی ٹی وی کے لیے، پی بی سی کے لیے، جو رپورٹر حضرات ہیں جو صحافتی اس زمرے میں آتے ہیں۔